غزہ جنگ سے سب سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی آرمی کے بیٹے کے بعد اس کا بھتیجا بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ جی ہاں، یہ سب سے بڑی خبر آپ کو شیئر کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ تمام ہلاکتیں اب ایکسپوز ہو رہی ہیں، وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیلی آرمی نے بہت زیادہ چھپانے کی کوشش کی، لیکن اب خود ان کا میڈیا بھانڈا پھوڑ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہلاکتیں کوئی 10-20 نہیں بلکہ یہ سینکڑوں میں ہیں، سینکڑوں میں، جس کو اسرائیلی آرمی نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن اب وہ پوری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ چکی ہیں اور ہسپتال بھر چکے ہیں ان کے مریضوں کے ساتھ۔ یہ اہم ترین حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویسٹ بینک میں بھی ایک بڑی لڑائی جاری ہے، جہاں پر فیکٹری کو بھی اڑایا گیا ہے اور دیگر ہلاکتیں وہاں پر ہوئی ہیں، وہ تفصیلات بھی آگاہ کریں گے۔ اور امریکہ سے ناظرین سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے، سیکیورٹی کونسل میں ویٹو کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، جس کا ریاکشن نہ صرف امریکن لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے بلکہ دنیا بھر سے آ رہا ہے، اور بائیڈن کے لیے اب صدارت جیتنا ناممکن ہو گیا ہے۔ بہت بڑی بغاوت پرو اسرائیل پالیسی کی وجہ سے اس وقت بائیڈن کے خلاف ہو چکی ہے، اور جارڈن نے سخت ترین سٹینڈ لے لیا ہے اسرائیل کے خلاف۔ یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہمارے پاس آ چکے ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم آپ کو لگاتار اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس جنگ کے سٹیکس بہت آئی ہیں، یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ کن اور حتمی جنگ ہے، اور یہ اب نہ صرف غزہ کی جنگ رہی ہے بلکہ یہ دنیا میں اقتدار کی منتقلی کی جنگ بن چکی ہے۔ اسی لیے تمام عالمی طاقتوں کا جو دھیان ہے وہ غزہ پر لگا ہوا ہے، اور اسرائیلی آرمی کو اتنی عبرتناک شکست ہو رہی ہے جو کہ 75 سالوں میں کبھی نہیں ہوئی۔ اتنے اس کے فوجی ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں کہ وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب ہلاکتیں اتنی بڑھ گئی ہیں ناظرین کہ وہ ان کو چھپا نہیں پا رہا، اور اسرائیلی میڈیا نے خود اس چیز کو ایکسپوز کیا ہے۔ اور ابھی جو سب سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی آرمی چیف، سابق آرمی چیف اور موجودہ وار کیبنٹ کے ممبر نتن یاہو کے منسٹر، ان کا بیٹے کے بعد بھتیجا وہ بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ ناقابل تردید شواہد آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے، in an incident that occurred in Gaza a number of soldiers were killed۔ اب سوچئے، وہ کہہ رہے ہیں number of soldiers were killed including Eisenhower's nephew۔ This means there are more deaths still not announced۔ اسرائیلی میڈیا بالکل صاف صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ آئزن کوڈ یہ سابق آرمی چیف ہے اور موجودہ وار کیبنٹ کا ممبر ہے اور منسٹر ہے نتن یاہو کی کابینہ میں، اور بہت ہی ظالم شخص ہے۔ اس نے ایک داہیہ ڈاکٹرائن متعارف کروائی تھی جس کے مطابق سویلینز کو شہید کرنا، ان کو مارنا، قتل کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے۔ اس نے جسٹیفائی کیا تھا سویلینز کے قتل کو، اور ابھی بھی جتنا ظلم اور جبر وہاں پر ہو رہا ہے اس سب میں اس کی حمایت شامل ہے، اس کے مشورے اور ایڈوائس اور ڈائریکشن اس میں پوری طرح سے شامل ہے۔ تو اس سے بھرپور بدلہ لیا گیا ہے، اور پہلے اس کا بیٹا مارا گیا اور اب اس کا بھتیجا وہاں پر مار دیا گیا ہے، اور خود اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ نمبر آف سولجرز ہلاک ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی آرمی چھپا رہی ہے ہلاکتوں کو، ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ اب اسرائیلی میڈیا کی زبانی ایک اور بیان دیکھیے، 40 اسرائیلی کیجویلٹیز ور ٹرانسفرڈ ٹو سوروکا ہاسپٹل ڈیو ٹو دا فائٹنگ ان غزہ۔ ٹھیک ہے، ایک جو ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے اس میں اتنی بڑی تعداد میں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ان کے ہلاک فوجی جو ہیں وہ ان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ اگر دیکھیں تو ٹوٹل جو اسرائیلی آرمی نے آفیشلی جس کو ایکسیپٹ کیا ہے وہ تو ٹوٹل کوئی 40 فوجی ان کے بنتے ہیں کہ ٹوٹل ہمارے اتنے ہلاک ہوئے ہیں غزہ جنگ میں، اور صرف اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ صرف ایک دفعہ جو ہیلی کاپٹر جس نے وہاں سے اٹھانے گیا ہے صرف ایک ہاسپٹل میں اس نے ٹرانسفر کیا ہے، ان کی تعداد 40 بن رہی ہے۔ تو پورے ہاسپٹلز ان کے بھرے ہوئے ہیں، وہاں پر ہیلی کاپٹرز اترتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ہاسپٹلز پر پابندی لگا رکھی ہے کہ وار ریلیٹڈ کوئی بھی چیز پبلک نہیں کرنی ہے، لیکن وہ اب چھپ تو نہیں سکتا ہے اس میڈیا کے دور میں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیں، اب میں آپ کے سامنے انہی کے بیان رکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو شک و شبہ نہ رہے کہ تعریف بھی وہ جو دشمن کرے اور نقصان بھی وہ جو دشمن اپنے منہ سے تسلیم کرے۔ تو ان کے زبانی ان کی ہار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری طرح سے تسلی ہو۔ اب اسرائیلی میڈیا کا بیان ہے، دا اسرائیلی فورسز آپریٹنگ ان خان یونس، یعنی ساؤتھ کی بات کر رہا ہے، دا 98th ڈویژن ہیز لاسٹ 80 سولجرز۔ خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ صرف ایک ڈویژن کے جو کہ ساؤتھ میں خان یونس میں لڑ رہی ہے، صرف ایک ڈویژن کے
80 सोल्जर्स जो हैं वो हलाक हो गए हैं। तो अब बाकियों का सोचिए कितनी बटालियन, कितनी डिवीजन्स वहां पर लड़ रही हैं, और ये आज का नुकसान बता रहे हैं कि वहां पर 80 उन्होंने खो दिए हैं। अब आगे अंदाजा लगाती जाइए, क्योंकि मज़ामती तहरीक तो हर एक जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी वीडियोस जारी कर रही है। वो रोजाना कहती है हमने इनकी 50 गाड़ियां उड़ा दी हैं, 20 इनके टैंक्स उड़ा दिए, तो वो टैंक्स और गाड़ियां रोबोट्स चला रहे हैं। और भाई एक एक गाड़ी में 7-7 इनके फौजी होते हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे टोटल 40 हलाक हुए हैं। तो खुला तजाद है जिसको आप ये छुपा नहीं सकते। इसके अलावा एक और बयान देखिए कि हमास हैज नॉट लॉस्ट कंट्रोल एंड स्टिल हैज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। बिल्कुल कैटेगोरिकल अल्फाज में इसराइली मीडिया यह तस्लीम कर रहा है कि मज़ामती तहरीक पूरे ताकत के साथ कायम है, पूरी तरह से कंट्रोल इस वक्त गजा को कर रही है। 1 इंच भी अभी तक इसराइली आर्मी को नहीं मिल रहा है, और उनका जो कमांड सेंटर है मज़ामती तहरीक का, जो उनकी कोऑर्डिनेशन है, जो ऑपरेशंस वो कर रहे हैं, पूरी तरह से वो मेंटेन है। यानी आप उनके सिस्टम को तोड़ नहीं सके हैं। जैसे इन्होंने क्लेम किया था कि हमने जी नॉर्थ और साउथ को डिवाइड कर दिया है, और अब इधर साउथ से नॉर्थ में कोई नहीं जा रहा, नॉर्थ से साउथ में कोई नहीं जा रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो रही। तो वो कह रहे हैं कि उनका कमांड सेंटर भी कायम है, उनकी कम्युनिकेशन भी कायम है, और वो अपने ऑपरेशंस उसी निज़ाम के तहत कायम चला रहे हैं, उनमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई। तो यहां पर भी इसराइली मीडिया अपनी आर्मी को झूठा साबित कर रहा है। इसके अलावा मज़ामती तहरीक का बयान देखिए और नुकसान का अंदाजा लगाइए। वी ब्लू अप नंबर ऑफ टनल ओपनिंग्स एंड हाउसेज बिलोंगिंग टू एनिमी सोल्जर्स एंड डिस्ट्रॉयड मिलिट्री कंसंट्रेशंस विद मोर्टार शेल्स एंड रॉकेट्स। अब ये मज़ामती तहरीक कह रही है कि हमने नंबर ऑफ टनल्स की जो ओपनिंग है, यानी ये घात लगाया जा रहा है सुरंगों में, क्योंकि सुरंगें ही सबसे ज्यादा इस वक्त जंग में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं, और इनके लिए वो कब्रें साबित हो चुकी हैं इसराइली फौज के लिए। जगह जगह पर इन सुरंगों में घात लगाया जाता है, फिर लालच देकर इनको बुलाया जाता है। ये जैसे ही उसका ढक्कन उठाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। ये जो इसराइली आर्मी चीफ का बेटा एंड देन उसका नेफ्यू मारा गया है, ये भी सुरंग के घात में मारा गया है। तो मज़ामती तहरीक का अंदाजा लगाइए, वो कह रहे हैं कि हमने खुद नंबर्स ऑफ टनल्स की ओपनिंग्स उड़ाई हैं। तो आप सोचिए कि उनके पास कितनी सुरंगें होंगी कि वो खुद रोजाना इतनी उड़ा रहे हैं, और फिर भी उनके ऑपरेशन पर कोई फर्क नहीं आ रहा। तो इसके अलावा वो कह रहे हैं कि बहुत सारे घर हमने उड़ा दिए जिसमें इनके फौजी मौजूद थे, इनके घरों में ही उनकी कब्रें जो है वो बना दी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वो घरों में जाते क्यों हैं, तो उनको ठिकाना भी तो चाहिए। वो अब गजा में ही मौजूद है, गजा से वापस तो नहीं आ सकते, फिर सर्दी भी है, फिर ऐसा तो नहीं वो 24 घंटे लड़ रहे हो, किसी ने जाकर रेस्ट करना है, किसी ने सोना है। तो वो जो जिन घरों में ठिकाना बनाते हैं वो बड़े खुफिया अंदाज से बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर की छत पर जाकर झंडा लगा दें कि हम यहाँ पर बैठे हुए, ऐसा नहीं है। वो खुफिया तौर पर बनाते हैं, लेकिन मज़ामती तहरीक की इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है कि उनको पता चल जाता है कि इस घर में इनके फौजी हैं। इसके अलावा जनाब अभी जो सबसे वायरल एक वीडियो जा रही है, सबसे वायरल पूरी दुनिया के मीडिया पर वो वायरल है, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रही है, वो एक मज़ामती तहरीक का फाइटर है जो खुशी से छलांगे मारता हुआ आ रहा है। खुशी से छलांगे क्यों मार रहा है कि उसने आरपीजी फायर किया है एक इसराइली टैंक पर, उस टैंक को उड़ा दिया है, और उसके बाद वो नारा तकबीर बुलंद करते हुए और खुशी से छलांगे मारते हुए वापस आ रहा है। मुझे लगता है कि इसको पहली दफ़ा शायद भेजा गया था तो इसने पहला टैंक उड़ाया है, तो इसीलिए इतना खुश होकर आ रहा था। तो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल है। अब मज़ामती तहरीक का एक और बयान देखिए कि वी बॉम्ब्ड द ऑक्युपाइड सिटीज, सेटलमेंट्स एंड ज़ायनिस्ट मिलिट्री साइट्स विद मिसाइल बर्स्ट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने इनकी सिटीज को भी निशाना बना रहे हैं, इनकी सेटलमेंट्स को भी, और इनकी मिलिट्री साइट्स को भी मुकम्मल तौर पर हम निशाना बना रहे हैं। यानी आप उनको गजा के अंदर अभी तक महदूद नहीं कर सके। वो जहां चाह रहे हैं, जिस शहर पर, जिस मिलिट्री साइट पर, इवन आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के प्लांट जो है उसको भी वो निशाना बना चुके हैं। आपकी मिलिट्री साइट्स को मुसलसल निशाना बना रहे हैं, आपके दारुल हुकूमत को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। तो ये एक ऐसी नाकामी है जिसको इसराइल किसी सूरत छुपा नहीं सकता। यानी आप 70 डेज में उनको गजा के अंदर भी महदूद नहीं कर सके कि चले उन्हें इतना ही महदूद कर लेते कि जंग सिर्फ गजा के अंदर लड़ी जाती, वो तो आपके हर घर तक पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा इसराइली मीडिया का एक और बयान देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट, फिरिक अटैक इन खान यूनस बट हमास कैन स्टिल लॉन्च अटैक्स। रोजाना इनके इडियट जो स्पोक्स पर्सन है वो आकर रोजाना कह रहे होते हैं हमने उनका फलाना लीडर मार दिया, हमने इतनी सुरंगें उड़ा दी, हमने इतना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया,
ہم نے اتنی ٹنلز کو ناکارہ بنا دیا، تو ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ ابھی تک کنٹرول میں ہیں اور ابھی تک جہاں سے چاہیں وہ جو اٹیکس ہیں وہ لانچ کر سکتے ہیں، جو میزائل اور راکٹس کے اٹیکس ہیں وہ لانچ کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو ویسٹ بینک سے اہم خبر جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں. ویسٹ بینک میں بڑی لڑائی چھڑ چکی ہے، جس نے ویسٹ بینک میں بھی جدوجہد کا جو ایک ڈائریکشن ہے، جو راستہ ہے، وہ بدل کے رکھ دیا ہے. اس سے پہلے اسرائیلی شہید بھی ہو رہے تھے، اپنے گھر بھی دے رہے تھے، اپنی زمینیں بھی دے رہے تھے، بچے بھی قربان کر رہے تھے، بچے ان کے جیلوں میں بھی جا رہے تھے، ان کی خواتین جیلوں میں جا رہی تھی. لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اگر غزہ کے لوگ اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی ہتھیار اٹھانے چاہیے. پھر انہوں نے اب ہتھیار اٹھائے ہیں اور پوری مزاحمت اور پورے زور کے ساتھ سر دھڑ کی بازی انہوں نے لگا دی ہے، اور اسرائیل کو اتنی شکست ہو رہی ہے. میں بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا. There is a Firak battle going on since morning between Kabalia, Jenin and other cities. The special thing is Israel never faced such a tough armed conflict in West Bank. Apart from this, resistance have never been so united. دو چیزیں ہیں. کبھی بھی یہاں پر جو لوگ ہیں انہوں نے ہتھیار اٹھا کر ان کے خلاف جدوجہد نہیں کی، اس لیے ان کو جو ہے اس چیز کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تو عورتوں اور بچوں کے خلاف لڑتے رہے. تو یہ صورتحال ان کے سامنے پہلی دفعہ پیدا ہوئی ہے. پھر دوسری عام ترین چیز یہ ہے کہ مزاحمتی تحریک کی بھی تو فریکشنز ہیں، 2-3 پارٹیز ہیں، 2-3 وہاں پر ونگ ہیں جو کام کرتے ہیں. وہ اب سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور اکٹھے ہو کر انہوں نے ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی پالیسی جو ہے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی ہوتی ہے. ہر جگہ پر یہ ڈیوائیڈ کر کے رکھتے ہیں اور پھر ان پر رول کرتے ہیں، جیسے مڈل ایسٹ کو انہوں نے کیا ہوا ہے. تو اب وہ سارے یونائٹ ہو گئے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ان کے لیے خطرناک ہیں. اور آج ویسٹ بینک سے بہت بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ وہاں ایک فیکٹری کو اڑایا گیا ہے. ناظرین، ایک فیکٹری کو وہاں پر اڑا دیا گیا ہے. تو آپ سوچئے کہ وہاں پر بھی ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو تقریباً 5 محاذ تو کم سے کم ان کے خلاف کھلے ہوئے ہیں. غزہ کا محاذ، ایک ویسٹ بینک کا محاذ، ایک سیریا کا محاذ، ایک لبنان کا محاذ اور ایک یمن کا محاذ. یہ کم سے کم 5 محاذ ہیں جو اس وقت اوپنلی اس کے خلاف کھلے ہوئے ہیں. اب ناظرین آپ کو امریکہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، جہاں بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے. سیکیورٹی کونسل سے بہت بڑی خبر ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین، دنیا بدل رہی ہے، دنیا کی ریالٹیز بدل رہی ہیں. اب سپر پاور وہ سپر پاور نہیں رہا، اب معاملات مختلف ہو رہے ہیں. اب دنیا کا اقتدار دوسرے بلاک میں منتقل ہو رہا ہے، اور امریکہ اور یونائٹڈ نیشن پوری طرح سے یوزلیس اور آئسولیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. ناظرین سب سے بڑی خبر جس کا بہت زیادہ ریاکشن اس وقت آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں ووٹنگ ہوئی، اور یہ یو اے ای کی جانب سے قرارداد رکھی گئی تھی کہ فل فار سیز فائر ہونا چاہیے، اور سب نے اس پر یس کیا. یعنی 15 ممبرز ہیں، جس میں 5 پرماننٹ اور 10 نان پرماننٹ ہیں. تو سوائے امریکہ کے، اور اس میں یو کے نے ابسٹین کیا، یعنی وہ غیر حاضر رہا، تو باقی سب نے یس کیا، اور صرف ایک امریکہ کے ویٹو نے پوری طرح سے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور یہ 3rd ٹائم آلموسٹ ویٹو کیا گیا ہے. یعنی اس سے پہلے بھی ایک رشیا لے کر آیا، ایک آپ کا چائنا لے کر آیا، اور ایک دفعہ اور لائی گئی، اور تینوں دفعہ اس نے ویٹو کر دیا. لیکن اب جو اس نے ویٹو کیا ہے ناظرین، اب حالات بالکل مختلف ہو چکے ہیں. جو امریکن پبلک کا ریاکشن آ رہا ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے. پوری دنیا سے جو ریاکشن آ رہا ہے، پوری دنیا سے لان تان اس وقت امریکہ پر ہو رہی ہے. پوری دنیا سے اس پر سٹرونگ کریٹیسزم ہو رہا ہے، اور ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں، امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یو ایس کی یہ والی پالیسی اس کو آئسولیٹ کر دے گی. جو عرب اور مسلم دنیا میں جو سینٹیمنٹس بڑھ رہے ہیں، جو غصہ بڑھ رہا ہے، یہ امریکہ کو آئسولیٹ کر دے گی دنیا میں. اور اسرائیل کے پیچھے بائیڈن حکومت کا اس حد تک جانا اس کو لے ڈوبے گا. اور ابھی سرویز بھی تازہ ترین آ چکے ہیں جس میں امریکی عوام نے اس کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو دنیا کا ریاکشن دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو یہ وہ دنیا نہیں ہے جو آج سے پہلے تھی. آج کی دنیا بدل چکی ہے. اس غزہ جنگ نے دنیا میں بڑا انقلاب پیدا کر دیا ہے، اور سوشل میڈیا اور نیوٹرل میڈیا نے دنیا میں بڑا انقلاب پیدا کر دیا ہے. آج دیکھیے کہ اس پر ریاکشن کیا ہے. اس سے پہلے کیا آپ کو پتا ہوتا تھا کہ ویٹو ہوا ہے؟ آپ کو تو بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ ویٹو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس ایک ویٹو کا دنیا سے اتنا ریاکشن آنا یہ بہت ہی غیر معمولی ہے. آپ پہلے رشیا کا بیان دیکھیے. رشیا نے کہا the United States by using veto sentenced death to hundreds of thousands of people of Gaza. اب آپ اس میں دیکھیے کہ سارا جو الزام ہے وہ امریکہ پر جا رہا ہے. تو جو بھگتنا پڑے گا وہ بھی امریکہ کو بھگتنا پڑے گا. تو اس لیے آج امریکی میڈیا بھی چیخ کر کہہ رہا ہے کہ سارا مدعا تو امریکہ پر آ رہا ہے.
पूरी दुनिया में हमारे मफादात को नुकसान पहुंच रहा है, मिडिल ईस्ट में हमारी बेसेस अंडर अटैक आ गई हैं, तो इतनी जो प्रो इसराइल पॉलिसी है बाइडन की, ये बाइडन तो डूबेगा, अमेरिका को भी ये ले डूबेगी। इसके अलावा जनाब फलस्तीनी मज़ामती तहरीक का बयान आप देखिए कि यूएस हैज बिकम अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटी एज अ होल बाय दिस एक्ट। यानी आप देखें ना कि इनके चेहरे से नकाब किस तरह से उतारे इस जंग ने। मगरिब और अमेरिका जो कहते थे ह्यूमन राइट्स, आपका फलाना, आपका इंटरनेशनल लॉ, आपका ह्यूमैनिटेरियन फलाना, सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं। दुनिया को पता चल गया कि इनकी कोई वैल्यूज नहीं है, कोई जो ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, वो सिर्फ गरीब मुल्कों के लिए है। इनकी ये जो वैल्यूज हमें बताते हैं, ये खुद सबसे बड़े जालिम है और खुद सबसे बड़े वैशी ये साबित हुए हैं। तो ये इस चीज को आप छोटा ना समझिए। मैं आपको बताऊं नाजरीन, दुनिया में चाहे आपकी अकेली सुपर पावर क्यों ना हो, वो अपनी पब्लिक ओपिनियन के बगैर कायम नहीं रह सकते। यानी जो भी सुपर पावर भी होती है उसकी एक सॉफ्ट पावर होती है। सॉफ्ट पावर क्या होती है? जिसे आप लिटरेचर के जरिए, जिसे आप अपने कल्चर के जरिए, मीडिया के जरिए, फिल्मों के जरिए, ड्रामों के जरिए दुनिया में अपना एक अच्छा इंपैक्ट आप रखते हैं। मिसाल के तौर पर आप बड़े ख्वाहिशमंद होंगे अमेरिका में जाने के, लेकिन क्या आप इसराइल जाने के ख्वाहिशमंद हैं? बिल्कुल नहीं है। आपने अमेरिका की फिल्में देखी, उनके कल्चर से मुतासर हुए, लेकिन इसराइल वो सॉफ्ट पावर नहीं कायम कर सका। इसी तरह अब देखिए कि रशिया, क्या आप जाने का ज्यादा सोचते हैं? आपका ज्यादा जो ट्रेंड है वो इधर ही क्यों है? क्योंकि उन्होंने आप पर गलबा हासिल किया हुआ है अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए। तो वो जो हार्ड पावर होती है, यानी मिलिट्री पावर, हथियारों की और फौज की ताकत, वो उससे ज्यादा आज की दुनिया में ये सॉफ्ट पावर इंपॉर्टेंट समझी जा रही है। और यहां पर अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर है वो रेजा रेजा हो रही है। और इसका अमेरिकी थिंक टैंक्स को और उनके मीडिया को और उनके फिलोसफर्स को बहुत बखूबी से अंदाजा है। इसीलिए वो चीख रहे हैं कि बाइडन तो डूब रहा है, अमेरिका को भी ये ले डूबेगा। अब ईरान का बयान देखिए। अब आप इसमें सारी डॉट्स कनेक्ट करिए कि पूरा जो इल्जाम है वो दुनिया अमेरिका पर लगा रही है। इसराइल तो पहले किसी खाते में नहीं रखा जाता, लेकिन जो अमेरिका है वो पूरी तरह से मुर्दे इल्जाम आ रहा है। और ये याद रखिएगा, ये अब वाला मामला ऐसे जाएगा नहीं, इसका बहुत भुगतना पड़ेगा अमेरिका को। ये आप देखिए कि यूएस हैज साइडेड विद द रेसिस्ट एंटिटी एंड इट्स क्राइम्स, कि बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ईरान ने भी सारा मुद्दा अमेरिका पर डाल दिया है। अब ओमान का बयान देखिए। नाज़रीन, ये वो मुल्क हैं जो कभी भी मतलब सोच भी हम नहीं सकते थे कि ये मुल्क भी अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान देखिए कि यूजिंग वीटो इज अ शेमफुल इंसल्ट टू ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स। अब मैं आपको एक दूसरे अंदाज से समझाता हूं कि यह नुकसान किस तरह से हो रहा है। मिसाल के तौर पर ओमान का बयान आपने देखा। अब ओमान और ईरान की जानिब से एक नया मुआहदा हो रहा है। ओमान और ईरान इस चीज पर एग्री हो गए हैं कि हमें डॉलर की बजाय अपनी जो लोकल करेंसी है उसमें ट्रेड करनी चाहिए। तो अमेरिका की जो हुकूमत है दुनिया पर, वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर पर टिकी हुई है कि उनका डंडा है कि आपने जो ट्रेड करनी है वो उनके डॉलर में करनी है। अगर ये डॉलर वाला मामला खत्म हो जाए तो अमेरिका वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए कि एक एक करके ये किस तरह से खात्मा हो रहा है। सऊदी अरब ने आपके चाइना के साथ मुआहदा किया कि हम युआन में ट्रेड करेंगे। इंडिया भी ऐसे बहुत सारे मुआहदे कर रहा है। अब ओमान और ईरान की जानिब से मुआहदा सामने आया है, ईरान और रशिया की जानिब से मुआहदा सामने आया है। तो आप देखिए कि ये खाली अब एक वीटो का मामला नहीं रहा कि आपने हाथ उठाकर वीटो कर दिया, लेकिन अब इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस अमेरिका को भुगतने पड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। आप एक एक्सपर्ट की जुबानी समझिए इसको। द वोट्स ऑफ 178 कंट्रीज दैट वोटेड यस वर लॉस्ट one veto of US. Today's American proven how useless UN is to the world. अब देखिए कि अमेरिका और इसराइल के इस एक्ट की वजह से वो जो यूनाइटेड नेशन बना था 80 सालों के बाद उसने अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खो दी है। और इस चीज को आपने आम नहीं समझना। पहली जंग अजीम के बाद लीग ऑफ नेशन बनी थी और यह फैसला हुआ था कि हमने सारे फैसले जो हैं वो अब मैदान जंग में नहीं बल्कि इस लीग ऑफ नेशन में करने हैं। वो लीग ऑफ नेशन अपनी इन्हीं ऐसी हरकतों की वजह से नाकाम हुआ और फिर फैसला हुआ कि अब दोबारा फैसले जो हैं वो मैदान जंग में होंगे। फिर दूसरी जंग अजीम हुई। दूसरी जंग अजीम के बाद आपका यूनाइटेड नेशन बना और फिर यह फैसला हुआ कि अब हमने फिर जंग नहीं करनी और फैसले यूएन में करने हैं। तो जब आपकी दोबारा यूएन उसी तर्ज पर फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है, जब आपका यूएन इतना यूजलेस है कि वो सीज फायर तक नहीं करवा सकता, बाकी तो करवाना बहुत दूर की बात है, यानी फलस्तीन को रियासत लेना बहुत दूर की बात है, वो सीज फायर तक नहीं करवा सका, वो बच्चों की शहादतों को नहीं रुकवा सका, वो पानी का एक गिलास भी अंदर नहीं भेज सका, उसके अपने 125 रिप्रेजेंटेटिव यहां पर हलाक हुए हैं।
تو مجھے بتائیے تو کیا یہ چیز ہمیں جنگ میں نہیں لے کر جائے گی؟ یعنی جب کوئی ایسی چیز رہی نہیں جہاں پر آپ بیٹھ کر بات کر سکیں اور بیٹھ کر مذاکرات کر کے فیصلے کر سکیں، تو پھر فیصلے تلواروں اور بندوقوں سے ہی ہونے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے فلسطینی مزاحمتی تحریک نے کہا ہے کہ یہ جو عمل ہوا ہے یہ گلوبل سیکیورٹی کو تھریٹ ہے۔ تو ناظرین، دنیا بدل رہی ہے، اب ویسے اس دنیا کو نہیں چلایا جا سکتا جیسے پچھلے 50 سالوں میں امریکہ چلاتا آیا ہے، اور سب سے بڑا جو ایک ریاکشن آیا ہے وہ اس کی پبلک کا ریاکشن ہے۔ پبلک اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ ابھی جو تازہ ترین سروے سامنے آیا ہے اس میں بائیڈن کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ لویسٹ لیول پر پہنچ چکی ہے، اور سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ نو چانس فار بائیڈن، یہ ری الیکٹ اب نہیں ہو سکتا۔ جو پرو اسرائیل اس نے پالیسی لی ہے، 70 ڈیز میں پوری طرح سے اس کا پولیٹیکل کیریئر تباہ و برباد ہو گیا۔ جس طرح نتن یاہو کا پولیٹیکل کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اسی طرح بائیڈن کا پولیٹیکل کیریئر بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ جس حد تک یہ اسرائیل کے ساتھ گیا، نہ ہی امریکی عوام چاہتے ہیں، نہ ہی ان کا میڈیا چاہ رہا ہے، نہ ہی ان کے تھنک ٹینک چاہ رہے ہیں، اور جو کانگریس سے ریاکشن آ رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ جو اس نے ایڈ کا کہا تھا اس کو رد کر دیا گیا۔ تو واضح طور پر اختلافات ہیں، اس سے پہلے تو اسرائیل کے لیے کبھی کوئی ایڈ رد نہیں ہوئی تھی۔ تو اس طرح دنیا ناظرین بدل رہی ہے، اس جنگ کے سٹیکس بہت آئی ہیں، اور یہ اس جنگ کا اختتام نہ صرف فلسطین کی آزادی کے ساتھ ہوگا بلکہ امریکی غلامی سے ہمیشہ کے لیے نجات سے بھی ہوگا۔ یہ بات آپ میری لکھ لیجئے۔ ناظرین، امریکی عوام کا یہ ریاکشن آنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ میں اور مغرب میں اسرائیل پر تنقید کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پر یہ ایک مذہبی فریضے کے طور پر اسرائیل کو سپورٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر انہوں نے یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ ہم اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، We are the chosen people of the God، اور اٹل فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حوالے سے ہوا ہے، ہم ہی اللہ کے سب سے چنیدہ لوگ ہیں۔ اسی لیے وہاں پر ایک فریضہ سمجھا جاتا ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنا، اور اس پر تنقید ایک گناہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے دلچسپ سروے ایک سامنے آیا ہے کہ 30% پلس جو امریکن یوتھ ہے وہ اب اس مذہبی عقیدے پر بلیو نہیں کر رہی، اور خاص طور پر یہ جو اسرائیل نے جنگ کی ہے اس سے تو وہ پوری طرح سے بے نقاب ہو گیا ہے۔ وہ یہ اب دیکھیں نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے جیسے جاہل تو ہیں نہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کون سے اللہ کے چنیدے لوگ ہیں جو بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ حالانکہ ریاکشن تو ناظرین اس سے بھی بڑھ گیا ہے۔ فرانس کے حوالے سے یہ سروے سامنے آیا کہ غزہ کے لوگوں کی استقامت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور اسلام کی طرف رجوع شروع کر دیا ہے کہ بھائی قرآن میں ایسا کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے بچے اور پیرنٹس قربان کر کے بھی مطلب نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے، اور مطمئن مطلب نظر آ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو قرآن میں ایسی کیا چیز لکھی ہوئی ہے؟ تو ریاکشن اس حد تک ریورس ہو چکا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل جو اگر قائم ہوا ہے اور آج تک قائم ہے وہ صرف اور صرف عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے۔ عیسائیوں، یہ صرف ملٹری سپورٹ نہیں ہے ناظرین، یہ مذہبی سپورٹ ہے۔ یہودیوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان میں یہ چیز پھیلا دی کہ جو مسلمان ہیں وہ تم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ ملنا چاہیے۔ یہ سال ہا سال لگا کر انہوں نے عیسائیوں میں یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈال دی، حالانکہ اصل پھڈا تو یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا۔ ہمارا تو یہودیوں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہی تھا، تو انہوں نے عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہمارے خلاف کر دیا۔ تو یہ انہوں نے چلاکی کے ساتھ گیم کی ہے، اور اس جنگ نے ناظرین اس چیز کو بھی ریورس کر دیا ہے۔ اب ناظرین آخر میں آپ کو جارڈن کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ ناظرین جارڈن روز بروز ہم اس کا سٹینڈ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سخت ہوتا جا رہا ہے، اس کا ریاکشن سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ہتھیار جو ہیں وہ ویسٹ بینک میں منتقل کیے جا رہے ہیں جارڈن کی جانب سے، لیکن اور اس کے علاوہ جو بہت سارے معاہدے کیے گئے تھے وہ توڑ دیے گئے، جو سفارتی تعلقات تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ اور اب روز بروز جیسے جیسے جنگ بڑھ رہی ہے، جو کہ میں آپ کو لگاتار کہہ رہا ہوں، میری آپ بات یہ آج بھی لکھ لیجئے، چاہے دنیا یہ عربوں کا جتنا بھی منافق ملک کیوں نہ ہو، اسے ایک نہ ایک دن جنگ میں کودنا پڑے گا، یا پھر جنگ میں کودنا پڑے گا یا پھر اوپنلی اسرائیل کے ساتھ جا کر مل کر فلسطین کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ وہ درمیان والی پالیسی نہیں رکھ سکتا، یا تو پھر اس انقلاب میں اس کا تخت نگلا جائے گا یا پھر اس کو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور جارڈن اور مصر یہ تو جنگ میں شامل ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ میری بات آپ لکھ لیجئے، کیونکہ ان کی اسٹریٹجیکل لوکیشن ایسی ہے کہ یہ جنگ سے دور نہیں رہ سکتے۔ اب بیان دیکھیے جارڈن کا کہ this war will not stable Israel, more wars are coming۔ جارڈن کہہ رہا ہے more wars are coming, Palestinian will decide the fate of the land
and we are with them. تو یہ جارڈن کی جانب سے اہم ترین بیان سامنے آیا ہے اور انڈر دی ٹیبل یہ اب بات سامنے آئی کہ وہ ہتھیار تو فراہم کر رہے ہیں لیکن اوپنلی جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے اب انہوں نے بھی سخت ترین سٹینڈ لینا شروع کر دیا اور کیٹاگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ more wars are coming, مزید جنگیں آنے والی ہیں. تو یہ ناظرین اہم ترین حقائق تھے جو کہ میں نے مختلف پہلوؤں سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت اللہ حافظ.